شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا. امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے, کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں, یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے. پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے, تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں. اب یہ اصول ہے زندگی کا, یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے, ہر چیز سیف ہو رہی ہے. کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے, بائیں والا بھی لکھ رہا ہے. کوئی بھی, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر بھی خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے, شر کرو گے تو بھی, اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں ایسا نہیں. یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں. یہ مثال کے طور پر کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا. اللہ کا نظام ایسا, ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے, سیف ہو رہی ہے, پکچر سیف ہو رہی ہے, پکچر چلائی جائے گی پوری. وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے, میں نہیں ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا. حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا, کیونکہ مالک میں نہیں ہوں, مالک وہ ہے. تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا پلر کیا ہے کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے, حفاظت ہو رہی ہے, تو میں اپنے اعمال میں حیا رکھتا ہوں. تو مجھے کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی؟ یہ پریکٹیکل حدیث ہے. یہ حدیث ایسی نہیں کہ آپ سنیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں, نہیں ایسی کچھ نہیں. یہ پریکٹیکل ہے. کیا میں ایسا زندگی گزارنے کی کوشش کروں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے, ابھی مسجد میں بہت اچھے ہیں, امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں, باہر مطلب آپ بائک پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک سے کوئی تیزی سے گزر گیا, شاید آپ کا اپنا مومن ہی گزر گیا, مجلس سے گزر گیا, کسی کو جلدی تھی, وہاں آپ نے سب باہر نکال دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب آپ نے مجلس میں کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب تو یہی ہے. یا مثلا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی دوست کا, آپ کے ساتھ آیا, وہ نیاز لینے تھوڑی دیر زیادہ رک گیا, تھوڑی دیر بعد آپ کو غصہ آ گیا, مطلب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں. یہ فیملی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر روح نور کو اپنے اندر وجود میں رکھتی ہے. مجلس عزاداری نورانیت پیدا کرتی ہے, نور لے کر آتی ہے. باہر نکلیں گے شیطان اپنے پورے سسٹم سے نور کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. گھر میں, باہر میں, گلی میں, باہر گیا موبائل آن کر لیا, انسٹاگرام آن ہو گیا, بس. اب آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر. لیکن اگر انسان کو دیکھیں, یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے. انسان ہے, انسان کا حافظہ ایسا ہی ہے. تکرار, ریپیٹ کیوں ہے؟ تاکہ یاد رکھے. پہلا پلر یہ ہے. دوسرا پلر امام فرماتے ہیں اللہ نے جو کام میرے ذمے لکھا ہے اسے میں نے ہی انجام دینا, اسے کوئی اور انجام. تو کہا یہ میری زندگی کا دوسرا پلر ہے. جو خدا نے میری ذمہ داری لگائی ہے, چاہے وہ واجبات میں ہو, چاہے وہ میری ظاہری زندگی میں, میری باپ ہوں ذمہ داری ہے, بھائی ہوں ذمہ داری ہے, بیٹا ہوں ذمہ داری ہے, کمیونٹی کا ممبر ہوں میری ذمہ داری ہے, فلانی جگہ پر یہ میرا ڈیزگنیشن ہے, میری پوسٹ ہے, میری ذمہ داری ہے. خدا نے جو عمل میرے کاندھوں پہ رکھا ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا. یہ میری زندگی کا دوسرا پلر. تیسرا, خداوند متعال نے میری روزی لکھی ہوئی ہے, کوئی چھین نہیں سکتا, میں اطمینان میں رہتا ہوں. پہلا رہے اللہ صلی اللہ محمد.
رزق ہے نا، انسان کو روزی روٹی کی تو پریشانی ہے، کیسے کھاؤں گا، کل کیسے کھاؤں گا، ابھی کیسے کھاؤں گا. اچھی بات ہے، انسان کوشش کرے، محنت کرے، سب کرے، لیکن جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پریشان. امام فرما رہے ہیں، جانے بہت امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، اسے کوئی اور چھین نہیں سکتا، یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے. میں اطمینان میں ہوں، مطمئن ہوں. کوشش اپنی کرنی ہے. آپ کل کو جا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، بولو بھائی ابھی روزی روٹی لکھی ہے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. محنت کرنی ہے، محنت ہمیشہ سے کرنی ہے. میں پہلے بھی حدیث آپ کی خدمت میں شاید پیش کی. اسی طرح کوئی شخص کارواں حج سے واپس آیا اور چھٹے یا پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا کہ ظاہر لوگ جلدی آتے تھے، دیر سے آتے تھے امام سے. تو امام نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا. راستے میں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا. تو امام نے پوچھا تو اس کے کام کون کرتا تھا؟ کہا مولا ہم تھے نا خدمت کرنے کے لیے. تو کہا اس کے جانوروں کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا ہم کرتے تھے. تو امام نے کہا تم اس سے بہتر ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش نہیں کریں، کوشش کرنی ہے. رزق خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کی تلاش انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ. کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا. یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنا کنیکشن دے دیں گے، ہم اپنے رابطے لوگوں کو بتا دیں گے. ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو میرا کام کٹ جائے گا. اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کھینچنے میں، لوگوں کو نیچے لانے میں. جانے محترم خوب یہ ہماری اپنی ذہنیت ہے. خدا نے جو نوالا لکھا ہے وہ ملنا ہے. اور وہ کتنی اچھی ایک مشہور شاعر تھے، مجھے وہ شعر یاد نہیں رہتے مجھے، اس کا مفہوم یہی تھا کہ پرندے انسان سے بہتر ہیں، کہ آج جو جمع کرتے ہیں آج ہی کے لیے کرتے ہیں، کل کا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کل وہی دینے والا ہے، وہ کل بھی دے دے گا. اور انسان جو ہے وہ آج کے بجائے کل کے لیے جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ کے سامنے ٹیسٹ